بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال۔ آج ہم تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ قیام پاکستان ایک خدائی معجزہ ہے۔ معجزے کے بغیر پاکستان کا قیام ممکن نہیں تھا۔ ایک طرف برطانوی راج اور دوسری طرف ہندوؤں کی مسلمانوں سے نفرت ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ہندوؤں کی خواہش تھی کہ انگریز جب بر صغیر چھوڑ کر جائیں تو اقتدار ان کے ہاتھ منتقل کر دیا جائے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پاکستان کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ گاندھی کی ہندوستان چھوڑو تحریک کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ برطانیہ ہندوستان سے راہ فرار چاہتا تھا اور خواہش تھی کہ ہندوستان کا ایک ایسا حل نکالا جا سکے جس کے تحت ان کی عدم موجودگی میں ہندوستان میں جنگ کا سما نہ بنے اور ہندوستان کسی نہ کسی طور پر برطانیہ کے تابع بھی رہے۔ یہی وجہ تھی کہ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بر صغیر کی تقسیم کا منصوبہ کانگریس اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے سامنے رکھا اور فیصلہ سنایا کہ اس میٹنگ میں کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر میٹنگ میں موجود تھے، جبکہ کانگریس کی طرف سے جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل ملاقات میں شامل تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی صدارت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تجویز کردہ تقسیم کے پلان کو مان لیا اور یوں پاکستان کی آزادی کی راہ ہموار ہوئی۔ 2 قومی نظریے سے شروع ہونے والی سوچ کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ کانگریس کی لیڈرشپ کے پاس تقسیم کے پلان پر رضامندی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ ہندتوا کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکی۔ 2 قومی نظریہ، مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ اور پھر بانیان پاکستان کی جدوجہد آزادی کی کاوشوں کا برطانوی راج کی طرف سے ہندتوا کی سوچ کے برعکس پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کرنا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خدائی معجزے سے کم نہیں تھا۔ عالمی حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایک ایسا وقت چل رہا تھا جہاں دوسری جنگ عظیم میں برطانوی راج پسپائی کا شکار تھا۔ ہندوستان پر برطانیہ کی گرفت کمزور ہو رہی تھی۔ انگریز کے خلاف آزادی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھی۔ جنگ کی بدولت بر صغیر کی معیشت بری طرح تباہ ہو رہی تھی اور ہندوستان کی 36 کروڑ آبادی پر برطانیہ کے لیے اپنا کنٹرول قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ 1946 میں جاپان، 1947 میں فلسطین، 1948 میں سری لنکا اور برما کو بھی برطانیہ چھوڑ بھاگا تھا۔ عالمی حالات میں تبدیلی اور انگریزوں کے زوال نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی اور یوں پاکستان کا وجود 14 اگست 1947 کو ممکن ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت بر صغیر کے لوگ پسماندہ حال تھے۔ مسلمانوں کی سوچ تھی کہ اب ان کا کئی دہائیوں کا سفر مکمل ہو چکا ہے، ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ مملکت خداداد پاکستان میں ان کو اپنی اسلامی روایات کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع میسر آئے گا۔ خوف کے سائے ڈھل چکے تھے اور بانی پاکستان نے بھی پاکستان کے قیام کے ساتھ واضح کر دیا تھا کہ ہم اسلامی روایات کو اپنائیں گے۔ بتایا گیا تھا کہ ہماری منزل قرآن اور سنت ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا، عوامی فلاح ہی پاکستان کا دستور ہوگا۔ اے کاش ایسا ہو پاتا۔ پاکستان کی تکمیل کا عمل آج بھی ختم نہ ہو سکا۔ 76 برس کا سفر لا حاصل معلوم ہوتا ہے۔ آج انصاف کی فراہمی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ طاقتور قانون کی گرفت سے کوسوں دور جا چکا ہے۔ نہ ہی ہم اسلامی اقدار اور متعین کردہ اصولوں سے کچھ سیکھ سکے اور نہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ 1400 برس قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کے اصول واضح کر دیے تھے۔ ابو داؤد سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قاضی بنایا ہے حالانکہ میں نوعمر ہوں اور مجھے قضاء کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سیدھے راستے پر رکھے گا اور تمہاری زبان کو حق پر جمائے گا، پس
جب تم دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو حتیٰ کہ تم دوسرے فریق کا موقف بھی سن لو جیسا کہ تم نے پہلے فریق کا موقف سنا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ قاضی رہا اور مجھے کوئی مشکل نہیں آئی۔ اسلامی روایات اور مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہوئے فیصلوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ایک مرتبہ سیدنا علی علیہ السلام بطور فریق عدالت میں حاضر ہوئے اور گواہ پیش نہ کر سکنے کی صورت میں ان کے خلاف فیصلہ صادر کیا گیا جس کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زرہ گم ہو گئی تھی۔ آپ نے وہ زرہ یہودی کے پاس دیکھی اور اس یہودی نے کہا کہ وہ زرہ تو میری ہے، جبکہ یہودی نے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کا دعویٰ درست ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ چنانچہ سیدنا علی علیہ السلام اور وہ یہودی قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ اسلامی قانون عدل کے مطابق آپ کے پاس گواہ نہیں تھے کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام اور اپنے غلام قمبر کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہے، اس لیے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ یہ دیکھ کر یہودی حیران ہو گیا کہ قاضی نے خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا۔ یہودی نے اعتراف جرم کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کا قاضی کی عدالت میں پیش ہونا اور فیصلے کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے، مگر اسلام کے نام پر قائم کی گئی ریاست میں آج بھی ہم نفاذ اسلام کے متمنی ہیں۔ کہنے کو ہمارا آئین اسلامی ہے مگر ہمارا نظام عدل امیر وقت کو عدالت میں طلب نہیں کر سکتا۔ انگریز چلا گیا مگر انگریز کا بنایا ہوا قانون آج بھی پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ قیام پاکستان کی تکمیل کا سفر جاری ہے۔ مملکت خداداد پاکستان میں امن و انصاف اور نظام عدل کا بول بالا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں گے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی کی غیر موجودگی میں ہماری تنزلی مزید جاری رہے گی۔